اب ہے کہ اسکرین پہ جب آپ آ رہے ہیں، یہ تو ہو گیا نا جو آپ نے پہلے سے سوچ لیا ہے کہ کیا کریں گے، آپ کیسے کریں گے. اب آپ آ جاتے ہیں پرفارمنس آن دا اسکرین کہ آپ جو پردہ اسکرین ہے ٹیلی ویژن کا اس پہ آپ نے کیا کرنا. پہلی بات یہ کہ پرسنالٹی، آپ کی شخصیت اتنی باروب ہونی چاہیے، آپ کی شخصیت اتنی زیادہ حد لذیذ ہونی چاہیے کہ ہر آدمی آپ کی بات پہ اعتبار کرتا ہو. ڈمبل بی بڑے مشہور کامپیئر تھے بی بی سی کے، جو پینوراما ایک پروگرام کرتے تھے. دو پروگرام ہوتے ہیں، ایک دس ویک ہوتا ہے، ایک پینوراما. یہ کرنٹ افیئر پروگرام ہے حالات حاضرہ کے. یہ اوائل 60s کی بات ہے، 1960 کے اوائل میں جب کینیڈی صاحب صدر تھے امریکہ کے، تو وہاں روس کی اور امریکہ کی کیوبا میں کوئی گڑبڑ ہو گئی. تو روس نے اپنے میزائل جو تھے وہ کیوبا کی طرف کر دیے، اور کیوبا نے اپنے میزائل جو تھے وہ امریکنوں نے وہ روس کی طرف کر دیے، اور بالکل یعنی جنگ ہونے والی تھی. تو ڈمبل بی نے جو بی بی سی میں پروگرام کرتے تھے، انہوں نے کیوبا کے اوپر ایک 50 منٹ کا پروگرام پیش کیا. بہت سے لوگوں نے اس پروگرام کے بعد ٹیلی ویژن اسٹیشن میں فون کیے بات کرنے کے لیے. ان میں ایک خاتون بھی تھی. اس خاتون کا ٹیلی فون براہ راست اس پروڈیوسر سے ملا دیا گیا. اس پروڈیوسر کا یہ کہنا ہے، اس خاتون نے کہا کہ اگر ڈمبل بی ٹیلی ویژن پر آ کر مجھے یہ بتا دے کہ میرے دونوں بچے جو کل اسکول جا کے حفاظت سے رہیں گے تو میں بچوں کو اسکول بھیجوں گی، ورنہ میں نہیں بھیجوں گی. یہ ہے اس کامپیئر کی شخصیت جس کا اس خاندان پہ اتنا اثر ہے کہ اگر وہ آ کر کہہ دے گا کہ نہیں آپ کے بچے سیف ہیں تو میں بھیج دوں گی، ورنہ میں نہیں بھیجوں گی، اسکول میں نہیں بھیجوں گی. یہ شخصیت ایک کامپیئر کی ہونی چاہیے. آپ کی بات پہ اعتبار ہونا چاہیے دیکھنے والے کو کہ آپ جو کہیں آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. یہ اگر اس کے ذہن میں یہ خیال ہوگا دیکھنے والے کے، تو پھر وہ آپ کی شخصیت پہ اعتبار کرے گا، آپ کی بات پہ اعتبار کرے گا. اور یہی ایک اچھے کامپیئر ہونے کی دلیل ہے کہ آپ کی شخصیت اتنی باروب ہے اور اتنی زیادہ حد لذیذ ہے اور اتنی زیادہ پسندیدہ ہے کہ لوگ آپ کی بات تسلیم کرتے. لیکن یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ اپنی بات آسان زبان میں آسان طریقے پہ ادا کر سکیں. سمپلسٹی از دا کی آف گڈ کامپیئر. ایک اچھا کامپیئر جو ہے وہ ہمیشہ آسان ترین زبان میں آسان طریقے سے اس بات کو اپنے ناظرین تک پہنچائے گا. ڈریس جو ہے، لباس، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. اب آپ ایک منگولین لباس پہن کے آ جائیے یا دیہی علاقے کا لباس پہن کے آ جائیے تو وہ بات اچھی نہیں لگے گی. لیکن آپ سوٹ اور ٹائی لگا کے آ جائیں اور آپ کاشتکاری کی بات کر رہے ہوں، وہ بھی بات اچھی نہیں لگی. لہذا آپ کا لباس جو ہے وہ آپ کے موقع محل کی مناسبت سے ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بات کر رہے ہیں شہری زندگی کی، لباس آپ نے پہنا ہوا ہے دیہی علاقے کا، یا یہ ہے کہ آپ نے سویٹر پہنا ہوا ہے، مفلر لگایا ہوا ہے اور جون جولائی کے مہینے میں آپ پاکستان میں بات کر رہے ہیں. ارے بھائی، بڑی گرمی پڑ رہی ہوتی ہے، بلا کی گرمی ہوتی ہے، اس میں تو آپ کو چاہیے کہ آپ بڑے ہلکے لباس کے اندر اپنے آپ کو پیش کریں اور ان سے بات کریں اپنے ناظرین سے. اس کے بعد ہے کہ آپ کو بالکل قدرتی طور پہ بات کرنی چاہیے. یہ کہانی پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں. پریزیڈنٹ روزویلٹ امریکہ کے ہوتے تھے تو وہ اپنی سینر کو بلا کے کہا کرتے تھے کہ بی بی ایک غلطی ضرور کرنا ٹائپنگ میں اور مجھے بتا دینا کہ تم نے کہاں غلطی کی. چنانچہ وہ جب سینر ٹائپ کر کے لے کے آتی تھی خط تو کہتی تھی کہ صاحب یہ لفظ جو ہے ان میں یہ حرف میں نے غلط ٹائپ کر دیا ہے. تو روزویلٹ صاحب اس کو کاٹ کے قلم سے اپنے ہاتھ سے اس کو ٹھیک کرتے تھے. جب وہ خط مجھے ملتا تھا تو میں کہتا تھا ارے بابا، صدر امریکہ نے میری اتنی عزت کی ہے کہ جو ٹائپ شدہ خط ہے اس کو دوبارہ پڑھا ہے اور اپنے ہاتھ سے ٹھیک کر کے مجھے بھیجا ہے، لہذا میرے دل میں اس کی قدر بہت بڑھ جاتی. یہ ایک سٹائل تھا روزویلٹ صاحب. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نیچرل بات کر رہے ہیں، غلطی آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوں، کسی سے بات کر رہے ہوں، آپ مہمانوں سے بات کر رہے ہوں، اپنے والد سے بات کر رہے ہوں، والدہ سے بات، غلطی بولنے میں ہو جاتی ہے. غلط والعام اسی لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو نیچرل ہے یہ غلطی کا ہو جانا. یہ کوئی مافوق الفطرت بات نہیں ہے کہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، بالکل آپ نہیں، بالکل نہیں.
نیچرل وہ ہے جس سے غلطی ہو سکتی. اس کے بعد ہے باڈی لینگویج. یہ شاید میں نے عرض کیا تھا کہ اپنے ہاتھ دونوں میز پہ رکھ کے آپ ذرا مجھے بتا تو دیجئے کہ اسپائرل اسٹیئر کیس کیا ہوتی ہے. آپ مشکل ہے نہیں ایکسپلین کر سکتے. اگر آپ نے کسی ایک جانور کو دیکھا ہی نہیں ہے، میں پوچھوں وہ کیسا ہوتا ہے، آپ نہیں بتا سکتے. ایک بات ہوتی ہے پوسچر کی کہ بھئی آپ بالکل اسمارٹ ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہیں اور بات کر رہے ہیں تو وہ تو صحیح ہے وہ بات. لیکن اگر آپ بالکل ایسے ڈھیلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے لیٹے ہوئے ہیں یا کمر پیچھے لگائی ہوئی ہے کچھ، تو وہ پوسچر آپ کا جو ہے وہ لوگوں کو ناظرین دیکھنے والے ہیں انہیں آپ میں ڈس انٹرسٹڈ کر دے گا. انہیں ایک اسمارٹ آدمی سامنے بیٹھا ہوا اچھا لگتا ہے. ان کو ایک آدمی جو ڈھیلا ڈھالا ہو، اس کا پوسچر ہی غلط ہو، تو وہ کو ریلیکس کر رہا ہو تو وہ اس کی بات پہ اعتبار کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ تو عام فہم زندگی کے اندر دیکھتے ہوں گے کہ اگر سامنے بیٹھا ہوا آدمی سیدھا بیٹھا ہوا ہے اور آپ سے بات کر رہا ہے، آپ اس کی بات کی زیادہ اہمیت دیں گے بنسبت کے ایک آدمی لیٹے لیٹے کوئی بات آپ سے کر رہا ہے یا بالکل کیجولی بات کر رہا ہے. اس کے اندر اس کا جو پوسچر ہے، جس انداز سے وہ بیٹھا ہے، جس انداز سے وہ لیٹا ہے، جس انداز سے وہ کھڑا ہوا ہے، جس انداز سے وہ آپ سے بات کر رہا ہے، وہ ساری چیز جو ہے اس کی گفتگو کی اہمیت کو بڑھا دیتی ہے یا گھٹا دیتی. اب آتی ہے سوال کہ موومنٹ جو ہے یعنی حرکت جو آپ عموماً ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ گئے تو حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے، یہ بات نہیں. موومنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے کسی بھی کمپیئر کے لیے کہ وہ اپنا بات کرتے کرتے اگر ہے تو اس کی موومنٹ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس پلیٹ فارم پہ جو اس کو میسر ہے اس کے اندر موو کرتا ہو. کیونکہ اگر آپ ایک جگہ بیٹھ گئے ہیں اور بیٹھ کے آپ بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر وہ اثر نہیں پیدا ہوگا جو آپ کے موومنٹ کے ساتھ ہوگا. اب موومنٹ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. اب چارٹ ہے کوئی یا گراف ہے یا کوئی تصویر ہے آپ دکھانا چاہتے ہیں تو آپ ظاہر ہے کہ اٹھیں گے، اٹھ کے وہاں جائیں گے، تو ایک دم سے تو نہیں اٹھ سکتے. اس کے لیے آپ کو اپنے وہی جو شروع کی بات میں نے کی نا ہم آہنگی کہ پروڈیوسر کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کب اٹھیں گے، کس طرح اٹھیں گے، کس موقع پہ اٹھیں گے، تاکہ وہ اپنے کیمروں کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کر سکتا. اگر وہ اپنے کیمروں کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتا اور آپ ایک دم اٹھیں گے چارٹ کی طرف تو یا وہ چارٹ مس ہو جائے گا یا آپ کی کوریج جو ہے وہ مس ہو جائے گی. لہذا ضروری ہے کہ آپ موومنٹ کرنے سے پہلے اپنے پروڈیوسر سے یہ طے کر لیجئے کہ آپ نے اس موقع پہ اٹھنا ہے، چلنا ہے، گھومنا ہے، پھرنا ہے، یا آپ نے کہاں جانا ہے وہاں سے اور کس طرح سے بات کرنی ہے. یہ ساری چیزیں جو آپ کی ہیں یہ موومنٹ. آخری چیز ہے کہ آپ پولائٹ کا مطلب یہ ہے، میں ابھی اس پروگرام شروع کرنے سے پہلے اپنے پروڈیوسر صاحب سے بات کر رہا تھا. ہمارے ٹیلی ویژن میں دو ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں، ایک زوم ہوتا ہے اور ایک ڈال ان ہوتا ہے. ایک میں ایز اے کمپیئر آپ کی طرف آ رہا ہوں اور ایک میں آپ میری طرف آ رہے ہیں. ڈال ان اور زوم میں یہی فرق ہے. میری ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے کہ میں آپ کی طرف آؤں، اپنی بات مجھے آپ کو سنانی ہے. آپ نے مجھ سے نہیں کہا کہ میں آ کر آپ سے بات کروں، یہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. لہذا یہ میرا فرض ہے کہ میں آپ کے پاس آ کے اپنی بات عرض کروں، بجائے اس کے کہ میں یہاں بیٹھا رہوں اور آپ چل کے میری طرف. آپ کو اچھا نہیں لگے گا، آپ کو یہ بات پسند نہیں آئے گی کہ آپ بیٹھے بیٹھے میری بات سننے کے لیے میری طرف آئیں. بھائی میں سائل ہوں، میرا مسئلہ ہے کہ میں اپنی بات آپ تک پہنچاؤں.